ہر رات آپ کی روح آپ کے جسم سے نکالی جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس دوران وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نیند صرف آرام ہے، ایک جسمانی عمل ہے۔ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دماغ تازہ ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن رات کے وقت آپ کے ساتھ ہونے والی چیز کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد شاید کبھی بھی پہلے کی طرح آنکھیں بند نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ روحوں کو ان کے موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جو نہیں مرتی ان کی روحیں ان کی نیند کے دوران لے لیتا ہے۔ ذرا لفظ یتوفی پر غور کریں۔ یتوفی، اس کا مطلب ہے صرف سلا دینا نہیں، یہ آرام دینا بھی نہیں، یہ وہی لفظ ہے جو موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی فعل استعمال فرماتا ہے، ایک بار اس لمحے کے لیے جب موت کے وقت روح قبض کی جاتی ہے، اور ایک بار اس لمحے کے لیے جب ہر رات نیند میں آپ کی روح لے لی جاتی ہے۔ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نیند صرف ایک وقفہ نہیں، یہ ایک چھوٹی موت ہے۔ ہر ایک رات آیت آگے فرماتی ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روح کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ ہر صبح آپ کا جاگ جانا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ الارم بج گیا ہے، نہ صرف اس لیے کہ جسم نے آرام مکمل کر لی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کی روح کو واپس بھیج دیا جائے۔ ایک ایسا فیصلہ جو اس وقت کیا گیا جب آپ اس دنیا سے بے خبر تھے۔ اب یہ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سونے لگے تو وہ اسی طرح وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ صرف صفائی کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر آپ کی روح ہر رات آپ کے جسم سے نکالی جانے والی ہو اور آپ کے رب کے حضور پیش ہونے والی ہو تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کو پاکیزگی کی حالت میں ہی جائے؟ سونے سے پہلے وضو صرف ایک رسم نہیں، یہ اس ملاقات کی تیاری ہے جس کا شاید آپ کو احساس ہی نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح عرش کی طرف بلند کی جاتی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے۔ آپ کا جسم بستر پر پڑا ہوتا ہے، آپ کا سینہ اٹھ رہا ہوتا ہے اور گر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح، آپ کی اصل حقیقت کسی اور ہی مقام پر ہوتی ہے، ایسی جگہ جسے صبح الارم بجنے کے بعد آپ یاد بھی نہیں رکھ پاتے۔ ذرا گزشتہ رات کے بارے میں سوچیے، آپ نے دانت صاف کیے، فون اسکرول کیا، الارم لگایا، آنکھیں بند کی، اور پھر آپ کے آخری خیال اور پہلی خواب کے درمیان کہیں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر آپ بیدار ہوئے، فون اٹھایا، اطلاعات دیکھیں، آپ کو اندازہ تک نہ تھا کہ ابھی آپ کہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری، غور کیجئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جس نے مجھے جگایا، بلکہ فرمایا جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ ہر صبح ایک دوبارہ اٹھنا ہے، ایک دوسرا موقع جسے آپ نے اپنے روز سے حاصل نہیں کیا، جسے آپ نے اپنے زور سے حاصل نہیں کیا۔ یہ صرف ایک معمولی دعا نہیں، بلکہ یہ سب سے سچی بات ہے جو انسان اپنی روح کے دوبارہ اپنے جسم میں لوٹائے جانے کے بعد کہہ سکتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر لینا ایک خوبصورت عمل ہے، یہ صرف عادت نہیں بلکہ عبادت کی تیاری بھی ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھ کر سوئے کہ نیند ایک معمولی وقفہ نہیں بلکہ ایک راز میں لپٹا ہوا خیال ہے،
تو دل خود ہی نرم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں بات یہی رہتی ہے کہ ہر عمل کی اصل قیمت نیت میں ہے اور ہر رات کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔